الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ کا آنا مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ نے اس احسان کا ذکر بھی فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے۔ اس رسول کے آنے سے پہلے یقیناً لوگ بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ نبی محترم، نبی مکرم، نبی الرسل جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آنے کے بعد مکے کا وہ معاشرہ جو آپ کی نبوت سے پہلے بگاڑ کا شکار تھا، لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مال کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کے آنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر ایمان بھر دیا اور ان کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا، اور اس طرح بھائی بھائی بنا دیا کہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر خون نچھاور کرنے کے لیے، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور یہ مرتبے اللہ نے جس کو عطا فرمائے بڑی شان والے عطا فرمائے۔ جس صحابی کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بشارت سنائی گئی، جو اعزاز بخشا گیا، وہ ایک عظیم الشان اعزاز ہے۔ ان صحابہ کرام کی جماعت میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہیں بڑی شان و قدر والا، منزلت والا اگر کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ قرآن نے بھی کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ایمان کے اندر سبقت لے جانے والے، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ۔ اور پھر جو ان کے پیچھے چلے، جو ان کے ساتھ چلے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ان سابقون الاولون میں ایک صحابی کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ آج کی نشست میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ بھی سابقون الاولون میں سے ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو خواتین میں سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ہیں۔ بچوں میں جس بچے نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا بچپن تھا اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جوانوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہے، سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ گویا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے یہ چار صحابہ ہیں۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیہ ہیں، اور مردوں میں یہ تین، بچوں میں حضرت علی، جوانوں میں ابو بکر صدیق، اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین شامل۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم و تربیت میں حضرت علی کے والد کے بعد سب سے زیادہ شفقت اور محبت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے، تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ملی ہے۔ اور بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
اس قدر مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری بیٹی سیدہ النساء اہل الجنہ، جنت میں عورتوں کی جو سردار خاتون ہوگی وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ سے اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ کے ان جوڑے سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ بھی بڑی شان و شوقت والی ہے۔ سیدنا حسن ہیں، سیدنا حسین ہیں، سیدنا محسن ہیں۔ محسن یہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ حسن اور حسین انہوں نے زمانہ نبوت کو بھی پایا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جتنا ان کو ملا، ان کے بعد خلافت کے سارے زمانے پائے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت، عمر فاروق کی خلافت، عثمان غنی کی خلافت، علی المرتضیٰ کی خلافت، اور ان خلافتوں کے بعد یہ دونوں جو نوجوانوں کے سردار ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، بعد میں یہ جا کر شہید ہو گئے۔ اور یہ کن کے گھر پیدا ہوئے؟ دو عظیم المرتبت صحابی اور صحابیہ کے بطن سے، اور یہ جوڑا بڑی شان والا جوڑا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جوڑا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ آپ جنگ پہ جانے لگے تو سارے صحابہ ساتھ ہیں، آپ نے اپنے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ تم یہاں رہو، تم مدینے کے اندر رہو، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا، مدینے والوں کی حفاظت کرنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ محسوس ہوا کہ شاید آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور باقیوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کاش میں بھی آپ کے ساتھ چلتا۔ اس بات کا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے رسول کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی گویا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نفس شناس پیغمبر اور باتوں میں سے باتوں کو سمجھنے والے پیغمبر حضرت علی المرتضیٰ کی خواہش کو سمجھ گئے۔ فرمایا علی، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہو جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سیدنا ہارون علیہ السلام کا تھا؟ یعنی تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ حیثیت کم ہے۔ فرمایا علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں میرے لیے وہ منزلت عطا فرمائی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے سیدنا ہارون کو عطا فرمائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے بھائی ہارون بھی پیغمبر، اللہ نے ہارون کو موسیٰ کا ساتھی بنا کر بھیجا۔ فرمایا ہاں ایک بات یاد رکھو علی، موسیٰ کو ہارون کے ساتھ یا ہارون کو موسیٰ کے ساتھ جو نسبت تھی، تمہاری میری نسبت ویسی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ موسیٰ بھی پیغمبر تھے تو ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے۔ تمہیں مجھ سے فضیلت وہی حاصل ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے حضرت ہارون کو بھیجا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یعنی تم میرے ساتھ منزلت میں، مقام میں اسی طرح ہو کہ تمہیں اللہ نے میرا جانشین، میرا بہترین ساتھی بنایا ہے، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ آج تو لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی تو دور،
اللہ سے بھی اوپر بنا دیا ہے، اللہ سے بھی بڑھا دیا ہے۔ آپ مجلسوں میں، محفلوں میں یہ باتیں سنتے ہوں گے، نیٹ بھرا پڑا ہے ان باتوں سے، ان شرکیہ کفریہ کلمات سے کہ جبرائیل نے آنا تو علی کے پاس تھا، وہ بھول کر محمد الرسول اللہ کے پاس چلے گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور کوئی تو اس طرح اپنی زبان کو بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف صحابہ میں سے حضرت علی کو افضل نہیں مانتے، بلکہ ہم محمد الرسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے بھی افضل اور اعلیٰ مانتے ہیں حضرت علی کو۔ یہ وہ غلو ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، علی دو مسلمانوں کے دو گروہ برباد ہو جائیں گے، مسلمانوں کے دو گروہ برباد ہو جائیں گے۔ ایک وہ گروہ جو تیری شان میں اس طرح غلو کرے گا کہ تجھے بڑھا چڑھا کر بیان کرے گا، یعنی تیری شان و شوکت کو اس طرح بڑھا کر بیان کرے گا کہ وہ حدیں کراس کر جائے گا اور یہ برباد ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں لوگ اس طرح سیدنا علی المرتضیٰ کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، خود اللہ کی ذات کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ فرمایا علی وہ گروہ برباد ہو جائے گا تو تیرے حق میں اس طرح تیری شان کو بیان کرے گا، غلو کرے گا۔ غلو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کر جانا۔ اور غلو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ذات کے لیے بھی منع فرمایا۔ فرمایا ہے میرے صحابہ کی جماعت، لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری شان مرتبہ بیان کرتے وقت اس طرح حد سے نہ بڑھنا جس طرح نصارہ حد سے بڑھ گئے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے میں۔ کس طرح بڑھ گئے؟ فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تم مجھے میری شان بیان کرتے وقت عیسائیوں کی طرح حد سے نہ بڑھ جانا۔ غلو کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بھی پسند نہیں کیا، کسی اور کے لیے تو دور کی بات۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی مسلمانوں کی دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک وہ جو تیری شان بیان کرنے میں اس قدر بڑھ جائیں گے کہ انتہا درجے کا غلو کریں گے، اور دوسری مسلمانوں کی وہ جماعت برباد ہو جائے گی جو تیری شان و شوکت کی مخالفت کرے گی، اس قدر مخالفت کرے گی کہ تجھے حقیر تر سمجھنا شروع کر دے گی۔ یعنی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اتنا بیان کرو جتنا اللہ کے قرآن نے بیان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بیان کیا، صحابہ کرام نے جو شان و عظمت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھی ہے۔ کیا یہ مقام کم ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا ساتھ ملا ہو؟ کیا یہ مقام کم ہے؟ اتنا مقام کسی صحابی کے لیے کافی ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور پر ایمان پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہو، یہ کسی صحابی کی شان اور شوکت کے لیے کافی ہے۔ لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو کئی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ انصار کے ایک گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا لوگوں ابھی ایک جنتی شخص آئے گا، اللہ اکبر کبیر۔ کئی طرح سے یہ حدیث واقع ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں باغ کا ذکر ہے کہ آپ ایک باغ میں تشریف فرماتے، اور اس حدیث میں ہے کہ آپ انصار کے کسی ایک گھر کے اندر تشریف فرماتے اور صحابہ کرام کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی شخص ہوگا، اللہ اکبر کبیر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے، اتنے میں دروازہ کھٹکا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ ہم نے کہا ابو بکر آپ کو مبارک ہو، آپ جنتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص ابھی آئے گا، وہ جنتی شخص ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے، اتنے میں حضرت عمر تشریف لائے۔ ہم نے انہیں کہا اے عمر آپ کو مبارک ہو، آپ جنتی شخص ہیں۔
اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ایک شخص ابھی آئے گا وہ جنتی شخص ہوگا. اور یہ فرمانے کے بعد آپ جس جگہ تشریف فرما تھے ساتھ ہی کھجور کا چھوٹا سا درخت تھا. کھجور کا چھوٹا سا درخت تھا. آپ اس کی شاخوں کو یوں ہٹا کر اپنا سر مبارک باہر نکال کے یوں دیکھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ اب جو جنتی شخص آنے والا ہے نا اگر تو چاہے تو وہ علی ہونا چاہیے. وہ کون ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیر. صحابہ کرام کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے. گویا کہ آپ ان کے جنتی ہونے کی دعا بھی اللہ سے کر رہے ہیں. اے اللہ اب جو شخص آئے اگر تو چاہے تو اس کو علی بنا دے. یعنی وہ کون آنے والا ہو؟ علی ہو. حضرت علی تشریف لائے. ہم نے کہا اے علی تجھے مبارک ہو کہ تم جنتی ہو. اللہ اکبر کبیر. یہ جلیل القدر صحابی یہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. مطلب علی میرے خاندان سے ہے، میرے گھرانے سے ہے، میری قوم میرے قبیلے سے ہے اور میرا تعلق علی کے ساتھ اسی طرح کا ہے. اچھا یہ بات آپ نے صرف سیدنا علی کے لیے نہیں فرمائی. لوگوں نے اس بات میں بھی بڑا غلو کیا ہے. بڑا غلو کیا حد سے بڑھ گئے اور ایسی عجیب و غریب قسم کی بکواسات کی. اللہ کی قسم کہ کان اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، زبان اس کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. یہ جملہ صرف آپ نے علی کے لیے نہیں فرمایا، حضرت حسین کے لیے بھی فرمایا ہے اور بھی کئی صحابہ کے لیے فرمایا ہے. خود آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا کہ زید تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. حالانکہ زید بن حارثہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آزاد کردہ غلام. کہاں سے بکتے بکاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ ان کو بھی فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. یعنی اس قدر محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے کہ زید بن حارثہ کو آپ اپنے خاندان کا فرد شمار کر رہے ہیں. اور یہی محبت سیدنا علی المرتضیٰ سے ہے کہ آپ وہ ویسے بھی آپ کے خاندان میں سے تھے لیکن آپ پھر ان سے محبت کا اظہار فرما رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اس دنیا سے گئے آپ ان لوگوں سے راضی تھے. کن لوگوں سے؟ حضرت عمر نے ان کے نام لیے، فرمایا عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد بن ابی وقاص سے اور عبد الرحمن بن عوف سے. حالانکہ حضور سب صحابہ سے راضی تھے مگر یہ وہ صحابہ ہیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت سنائی. اس میں خود حضرت عمر بھی شامل ہے لیکن حضرت عمر نے اپنا نام نہیں لیا. آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا عشرہ مبشرہ صحابہ کی، جو 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جن کا نام لے کر جنت کی بشارت سنائی ہے. تو ابو بکر اس دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت عمر موجود ہیں. حضرت عمر فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ ان لوگوں سے راضی تھے. وہ کون سے لوگ تھے؟ ان کا نام لے کر حضرت عمر نے بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے نام ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت راضی تھے. اللہ اکبر کبیر. خیبر کے موقع پر کئی دن تک جنگ چلتی رہی اور ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا اللہ بھی اس سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے. یہ شان ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی. کیا باقی صحابہ سے اللہ راضی نہیں ہے؟ راضی ہے، لیکن اللہ جس کو شان عطا فرمانا چاہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ایک مومن کا، مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضور کے تمام صحابہ جنتی ہے.
حضور کے تمام صحابہ جانتی ہیں. ہاں مقام و مرتبے میں اللہ نے کسی کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور خود وہ صحابہ کرام بہتر جانتے ہیں کہ ہم میں سے کس کو کتنا مقام عطا کیا گیا ہے. صحابی بیان کرتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا کہ میں کل اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، صحابی کہتے ہیں ہم سارے صحابہ جو اس جنگ میں شریک تھے نا، ساری رات ہماری کیفیت ایک مضطرب کیفیت رہی کہ پتہ نہیں وہ کون شخص ہوگا، اور ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا کیونکہ میں بھی اللہ سے راضی ہوں اور اللہ بھی مجھ سے راضی ہے. اور یقیناً اللہ ان سے راضی تھا تو ان کو حضور کا ساتھ نصیب فرمایا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی تھا تو ان کو حضور کے ساتھ چلایا ہے نا. یہ وہ صحابہ تو ہیں جنہوں نے اپنا خون، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. اللہ اکبر کبیر. صبح ہوئی، ہر بندہ یہ خواہش کر رہا تھا کہ جھنڈا مجھے دیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے فرمایا علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیر. علی کہاں ہے؟ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے خیمے کے اندر تشریف فرما ہے اور ان کی آنکھ میں تکلیف ہے. آپ نے فرمایا ان کو میرے پاس لائیے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا. آپ نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھ میں ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی. علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری آنکھ ایسے ٹھیک ہو گئی گویا کہ کبھی اس میں تکلیف تھی ہی نہیں. اللہ اکبر کبیر. پھر آپ نے میرے لیے دعا فرمائی اور مجھے جھنڈا عطا فرمایا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی قسم میں ان کافروں سے اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک یہ سارے مر نہ جائیں یا ہماری طرح نہ ہو جائیں. مطلب جب تک یہ اسلام قبول نہ کر لیں یا پھر سارے کے سارے مر نہ جائیں میں تب تک ان سے لڑتا رہوں گا. آپ نے فرمایا علی نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. یہاں تو لوگ عجیب و غریب قصے بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت علی نے یوں جو ہے وہ تلوار ماری تو وہ خیبر کے دروازے کو چیرتی ہوئی کافروں کی صفیں تھی ان کے اندر سے گزرتی ہوئی کہاں تک؟ پچھلی دیوار تک جا کر لگی. یہ وہ غلوف ہے جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت علی کی شان میں وہ غلوف کیا جائے گا کہ لوگ تباہ ہو جائیں گے. تلوار کتنی بڑی ہوتی ہے آپ بتائیے؟ بڑی سے بڑی تلوار کتنی ہوتی ہے؟ 4 فٹ، 5 فٹ، 6 فٹ. کیا خیبر کا جو قلعہ تھا وہ اتنا سا تھا کہ وہ تلوار دروازے میں گزری اور پیچھے کھڑی کافروں کی صفوں کو چیرتے ہوئی پچھلی دیوار تک جا لگی؟ کوئی دماغ سے کام لو یار. کیا یہ بات بیان کرنے سے سیدنا علی کی شان بڑھ جائے گی؟ نہیں، یہ جھوٹ بیان کرنے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے. یہ خود حضور کی پیشین گوئی. فرمایا علی 2 جماعتیں برباد ہو جائیں گی، ایک وہ جو تیری شان بیان کرنے میں حد سے گزر جائے گی. اور میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک یہ ہماری طرح کے نہ ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں علی ایسا نہیں کرنا. کیا کرنا؟ فرمایا تم سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا. اللہ اکبر کبیر. سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، ان سے نرمی سے بات کرنا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہمارے ہاں تو عجیب و غریب بیان کیا جاتا ہے کہ خیبر کا دروازہ جو اتنے 1000 بندے مل کر اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے، سیدنا علی نے ایسے اشارہ کیا اور وہ ایسے آسمان پہ گیا کہ ابھی تک واپس نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس طرح مولوی اس واقعے کو بیان کر رہا ہوتا ہے گویا کہ اس وقت اس دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا اور اس نے سارا واقعہ ویڈیو بنا کر جو ہے وہ دیکھا اور اس کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے بھی دیکھا، واپس نہیں آتے ہوئے دیکھا. اللہ تجھے ہدایت دے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں علی ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. اور فرمایا یاد رکھو علی
اگر تمہاری دعوت پر اللہ نے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی، اللہ اکبر، کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی، علی تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ مدینے میں یا عرب میں سرخ اونٹ کی ان کے نزدیک وہ حیثیت تھی جو آپ کے اس ملک میں یا دنیا میں سب سے مہنگی ترین گاڑی اگر کوئی ہے نا، سب سے مہنگی ترین گاڑی کوئی ہے جو کسی کے نزدیک اس کی حیثیت حاصل ہے، عربوں میں سب سے زیادہ اگر کسی اونٹ کو فوقیت حاصل تھی وہ سرخ اونٹ تھا، مہنگا ترین اونٹ۔ فرمایا علی اگر کوئی ایک بندہ بھی اسلام پہ آ گیا، ہدایت پہ آ گیا، تیری وجہ سے اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو فرمایا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں 100 سرخ اونٹوں کا ذکر ہے، 100 سرخ اونٹوں کا۔ آپ نے یمن کی طرف جب بھیجا نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر بھیجا، چیف جسٹس بنا کر بھیجا۔ ہمارے ہاں بھی جسٹس بنتے ہیں، چیف جسٹس بنتے ہیں، کوئی کسی عدالت کا چیف ہے، کوئی کسی عدالت کا، کوئی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے جسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ ان کے کرتوت اور کارنامے آپ سننا شروع کر دیں، شرم کے مارے ہم ڈوب کے مر جائیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ عہدہ مل گیا، یہ مقام مل گیا، یہ مرتبہ مل گیا، ہم جو چاہیں کریں۔ او میرے بھائیو، اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو کسی چیز کا عہدہ دے دیا گیا، قاضی کا عہدہ تو دور کی بات ہے نا، کسی قسم کا عہدہ دے دیا گیا، کسی قسم کا اسے عہدہ مل گیا، گویا کہ اس کو کند چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ چھری اگر تیز ہو تو گردن ایک ہی دفعہ کاٹ دیتی ہے، اور اگر چھری کا منہ ہی نہ ہو، بالکل کند چھری ہو، تو جانور کے اوپر کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹی سی مرغی کو بھی آپ ذبح کرنا چاہیں گے تو وہ کند چھری اس کی بھی گردن نہیں کاٹتی، گویا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے جانور کو۔ فرمایا جس کو کوئی مقام و مرتبہ دیا گیا، گویا کہ اسے کند چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس مقام و مرتبے کے لیے آج لوگ لڑ رہے ہیں، الیکشنوں کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جھوٹ فراڈ کا ایک انتہا، لوگوں کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، بڑی بڑی ان کو لالچیں دی جا رہی ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تم کچھ بھی نہیں کرو گے، تمہیں اقتدار ملے گا، تم پھر وہی حرامی پن کرو گے جو تم پہلے سے کرتے آ رہے ہو، تم ملک کے خزانوں کو لوٹو گے، تم بدماشیاں کرو گے، تم چوریاں ڈکیتیاں کرو گے، جو تم سے برا کام ہو سکتا ہے تم وہ کرو گے، تم اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ پہلے کچھ کیا ہے نہ اب کچھ کرو گے۔ وہ چاہے مذہبی جماعت کا کوئی لیڈر بڑا بن کے آئے، وہ چاہے سیاسی جماعت کا کوئی لیڈر بڑا بن کر آئے۔ اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنایا جا رہا ہے، چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے یمن کا۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، میری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے درمیان کیسے فیصلہ کروں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث کو سنیے گا، اور پھر مجھ سمیت ہر بندے کو چاہیے ہم اپنی زندگی کے اوپر اس فیصلے کو نافذ کریں، حضور کے اس فرمان کو اپنے اوپر لازم کریں۔ اللہ کی قسم ہمارے لیے وہی راہیں کھل جائیں گی جو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے کھول دی تھی۔ آپ نے فرمایا علی، اللہ تیرے سینے کو کھول دے گا جب تو کسی کا فیصلہ کرنے لگے اور لوگ تیرے پاس فیصلے کے لیے آئیں تو فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، جب تک تو دوسرے بندے کی بات نہ سن لے جیسے تو نے پہلے بندے کی سنی ہے۔ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ دو بندے اپنا مقدمہ لے کر آتے ہیں، اپنا مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ میرے ساتھ اس نے زیادتی کیا، میرا مال لے لیا، جو بھی ہوتا ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے نا۔ فیصلہ کرنے والے کو فوراً نہیں کہنا چاہیے ہاں بھی تو حق پر ہے اور تو جھوٹا ہے۔ فیصل کی یہ شان نہیں ہے، قاضی کی یہ شان نہیں ہے، جسٹس کی یہ شان نہیں ہے، اس کو یہ حق اسلام نے نہیں دیا کہ وہ ایک کی بات سن کر فوراً فیصلہ کر دے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا علی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا جب تک تم دوسرے بندے کی بات اسی طرح نہ سن لو جس طرح تم نے پہلے بندے کی بات سنی ہے. فرمایا جب تم ایسا کرو گے اللہ تمہارے دل کو مضبوط کر دے گا, تمہارے دل کے اندر فیصلے کی بات کو ڈال دے گا, حق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنایا اور میں حضور کے طریقے کے مطابق لوگوں کی بات سنتا ہوں, مجھے میرے رب کی قسم ہے کبھی میں فیصلہ کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر میں نے شک محسوس ہی نہیں کیا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے. گویا کہ میں نے جب بھی فیصلہ کیا ہے حق پر فیصلہ کیا ہے. کیوں ایسا نہ ہو؟ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے, اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنے لیے مقدم سمجھے, تو کیسے ہو سکتا ہے اس سے زیادتی ہو جائے؟ ہم زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یا تو اپنی قوم برادری کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ میری قوم کا ہے, میرے خاندان کا ہے, میرے قبیلے کا ہے, اگر میں آج اس کا ساتھ نہیں دیتا ہوں کل کو میری برادری, میری قوم, میرے خاندان والے مجھے لان تان کریں گے کہ کم از کم تو اپنا تھا, تجھ سے ہمیں یہ امید نہیں تھی. ایسا ہے کہ نہیں؟ خود دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا خاندان ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے, اس کا نام بھی فاطمہ ہے, چوری کر لی اس نے, بڑے خاندان کی بیٹی ہے, بڑے قوم قبیلے کی بیٹی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے اور حضرت اسامہ بن زید کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو کہ یہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے, بڑی قوم کی بیٹی ہے, غلطی اس سے ہو گئی ہے, چوری اس نے کر لی ہے, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کوئی اور سزا ہے تو وہ بتا دیں, اگر ہاتھ کاٹا گیا قوم قبیلے خاندان کی برادری کی بے عزتی ہوگی. اب دیکھیے گا اس رسول نے کیا فیصلہ کیا, جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جس رسول کی خاطر ہم اپنی جان نشاور کرنے کو تیار ہیں, مگر ہم حضور کے کسی ایک فرمان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس رسول کا فیصلہ کیا ہے؟ جب حضرت اسامہ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں, اس قوم قبیلے والوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جا کر حضور سے سفارش کیجئے, کوئی اور سزا رکھ لیں, اس بچی کا ہاتھ نہ کاٹیں کہ خاندان کی بے عزتی ہوگی. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا آپ فوراً غصے میں آ گئے اور چادر یوں کھینچتے ہوئے اپنے کندھے پہ ڈالی اور منبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا تم نے اللہ کی کتاب کو مذاق بنا رکھا ہے, تم نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھ رکھا ہے, میرے پاس تم سفارشی لے کر آتے ہو کہ میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دوں. میرے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یہ تو فاطمہ مخزوم قبیلے کی عورت ہے, اگر فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی, اللہ کی قسم میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ ہے فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں جو جتنا بڑا بغیرت اور بے ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اتنی زیادہ سہولت دی جاتی ہے, جو جتنا کمزور ایماندار ہوتا ہے اس کی اسی طرح بے عزتی اور اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. یہ تمہارے فیصلے ہیں, اس ملک کے فیصلے ہیں, اور یہی لوگ پھر آ کر ابھی نعرے لگا رہے ہیں, بکواسیں کر رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. پچھلے اپنے کردار کو اٹھا کر دیکھ لو, تم ڈوب کر مر جاؤ گے. ہم پر تم مسلط ہونا چاہتے ہو. یہ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا فرمایا, تم بنو مخزوم قبیلے کی عورت کا فیصلہ میرے پاس لے کر آئے ہو, میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں کہ یہ بڑے خاندان کی ہے, شرم آئے گی قوم قبیلے کو, بدنامی ہوگی قوم قبیلے کی. مجھے میرے رب کی قسم ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تم تو بنو مخزوم قبیلے کی بات کرتے ہو. اسے کہتے ہیں اسلام, اسے کہتے ہیں انصاف, اسے کہتے ہیں امن. یہی بات آپ نے حضرت علی سے فرمائی, علی جب تم فیصلہ کرنے لگو
تو کسی ایک کی بات کو سن کر فیصلہ نہ کرنا جب تک تم دوسرے کی بات بھی اتنی نہ سن لو جس طرح تم نے پہلے کی سنی ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد مجھے فیصلہ کرنے کے بعد کبھی شک نہیں گزرا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، یعنی میں نے جو فیصلہ بھی کیا اللہ کی قسم اسے حق پر کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبت انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے، غلو سے اور نفرت اور حقارت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور ہمیں بھی صحابہ کرام کی شان و منزل کو اسی طرح سمجھنا اور بیان کرنے کی اللہ توفیق دے جس طرح اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اور اپنے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی کے صحابہ کے ذریعے بیان فرمایا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔